جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں بیچارے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں 1-2 بجے تک پڑھتے ہیں رات کو، لیکن ان کے مارکس نہیں آ رہے ہوتے، اچھے نمبر نہیں آ رہے ہوتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ایک پرفیکٹ اسٹوڈنٹ بننا ہے، ان اسٹوڈنٹ کی طرح بننا ہے جو پڑھتے بھی کم ہیں لیکن مارکس اچھے لے جاتے ہیں، تو میں ان سٹیپس کو فالو کیجیے گا. چند باتیں ہیں، ان کو فالو کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ 90% سے بھی ابو ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، سب سے پہلے جو بات ہے جو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ہے آپ کی اسٹڈی اسپیس. سلیکٹ یور اسٹڈی اسپیس. آپ نے جہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے دیٹ وڈ بی ویری سوٹیبل فار اسٹڈی. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ شور ہوتا ہے، وہاں پہ یا تو کوئی ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے یا موبائل وغیرہ، مطلب ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس میں وہاں پہ پڑھنا یا نہ پڑھنا ایک برابر ہوتا ہے میرے خیال میں. جیسے دیکھیں، آپ نے ایسی جگہ کو سلیکٹ کرنا ہے where other family members do not sit, do not talk about anything or move around. جس میں ایک کوائٹ اور کام جگہ پہ بیٹھنا ہے. جسٹ انہی بکس کو آپ نے لے کر بیٹھنا ہے جو اس دن کے ٹاپک کے لیے آپ کو ریکوائر ہو. جس میں سب فضول چیزوں کو ساتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، اکیلے ہو سکے تو بیٹھنا ہے اور ویری پیسفل اور کوائٹ جگہ پہ بیٹھنا ہے. تو جس میں یہ سب سے مین چیز ہے جو آپ کی اسٹڈی میں ایک بیسک رول پلے کر رہی ہوتی ہے. بیڈ پہ بیٹھ کے نہ پڑھیں جہاں پہ آپ سونا ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ وہاں پہ آپ کا دماغ تو یہی چاہے گا نا کہ مجھے تھوڑی دیر ریلیکس ہونے دو یا سونے دو. کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں. جس میں دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس آتا ہے آرگنائز یور اسٹڈی اسپاٹ. دیکھیں جی اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کو اس دن کے لیے، اس دن کے ٹاپک کے لیے ریکوائر ہو. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ میں نے تو ابھی وہ والی بک اٹھانی تھی، پھر وہ بک اٹھانے چلے جاتے ہیں. پھر یاد آتا ہے میں نے تو ہائی لائٹر اٹھانا تھا، پھر ہائی لائٹر اٹھاتے ہیں. ڈسٹینس آل بکس اینڈ اسٹیشنری جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی نا، وین ایور یو گیٹ اپ یو ول لوز یور فوکس. جس سے اپنا فوکس لوز کر دیں گے جب آپ کسی اور جگہ پہ جائیں گے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے. تو اپنی جگہ کو فکس کریں، اپنی جو اسٹیشنری ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو اسٹڈی ود یو شوڈ کیپ ود ان یور ریچ. آپ کی ریچ میں ہونا چاہیے ہر وہ چیز جو آپ کو اس دن کے ٹاپک کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوگی. تھرڈ نمبر پہ ہم آئے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان چیزوں کو اگر آپ نے ٹرن آف نہیں کیا نا تو آپ کا پڑھنا یا نہ پڑھنا کسی مقصد کا بھی نہیں ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، ان میں سب سے پہلے تو ٹیلی ویژن آتا ہے، موبائل فون آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز میں جو آپ کے اسٹڈی میں ایز اے ڈسٹریکشنز کے طور پر رول پلے کرتی ہیں. جس میں دیکھیں بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے موبائل بھی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کمپیوٹرز بھی چل رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. ویسا پڑھنا اس کو ہم اسٹڈی نہیں کہتے. جس اسٹوڈنٹس بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو موبائل کو ایک پازیٹیو رول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، براؤزنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اٹ ول شفٹ یور فوکس اوے. براؤزنگ تو کسی طور پہ بھی آپ کا فوکس اسٹڈی کی طرف آنے ہی نہیں دیتی نا. جس طرح اگر کمپیوٹر آپ کے آج کل کووڈ-19 کا پیریڈ چل رہا ہے تو کمپیوٹر اگر وہ بھی آف لائن ہو تو اٹ کین بی ہیلپ فل فار یو. کمپیوٹر ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایمو، انسٹاگرام ہے تو میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا پلیز اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ان چیزوں سے آپ اسٹڈی پیریڈ کے دوران تو کم از کم دور رہیں، احتیاط کریں. فورتھ نمبر پہ جیسے میں آپ کو بتاؤں تو کلیریفائی ٹوڈے آبجیکٹیوز. اپنے آبجیکٹیوز کو کلیریفائی کریں کہ آج میں نے پڑھنا کیا ہے، آج میں نے اچیو کیا کرنا ہے. جیسے بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھا ہے، بلیو می، پڑھتے رہتے ہیں سارا دن ساری رات، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے آج کیا کرنا ہے.
کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہے. مطلب اگر آپ کے پاس یہ ڈیسیجن نہیں ہوگا نا، میں نے آج کون سا سبجیکٹ کرنا ہے، کون سا ٹاپک کرنا ہے، کون سا چیپٹر کرنا ہے، تو آپ سارا دن لگے رہنا، آپ سے ایک ٹاپک بھی کور آؤٹ نہیں ہوگا. اور جس میں ٹروتھفلی ان سبجیکٹس کو، ان ٹاپکس کو آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے جو آپ کا زیادہ سے زیادہ اٹینشن اور آپ کی زیادہ سے زیادہ جو ٹائم لے رہے ہیں، مے بی بیکاز آف لینتھی کورس اور بیکاز اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ ریکوائرز اے لاٹ آف لرننگ، تو جس میں ان کو زیادہ ٹائم دیں. باقی جو ایزی اور میڈیم جو ٹاپک ہوں ان کو پھر لاسٹ پہ تھوڑا بہت پڑھ لیں. تو آج کا جو مطلب جو اس دن کا آبجیکٹیوز ہوں وہ آپ کے کلیریفائی ہونے چاہیے. میں نے آج پڑھنا کیا ہے اس پہ آپ فوکس کریں. جب آپ ایک چیز کو مطلب آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں نا، تو آپ اس کو کر کے رہتے ہیں. کیونکہ ڈسٹنس ہم جب بھی سیٹ کر لیتے ہیں اپنے گول کو، کیونکہ ہم پھر ایک اچھی پوزیشن، بیٹر پوزیشن میں آ جاتے ہیں ٹو فوکس آن اٹ. اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور اس کو اٹین کر کے رہتے ہیں اس دن میں. تو اپنے کلیریفائی کر لینا ہے دیٹ ہاؤ مچ سلیبس یو ہیو ٹو کور اینڈ ان ہاؤ مچ ٹائم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم 5th پوائنٹ پہ آئیں گے. 5th پوائنٹ ہمارے پاس ہے ٹیکل دا ڈیفیکلٹ پورشنز فرسٹ. ڈیفیکلٹ جو پارٹ ہونا ہے آپ کی اسٹڈی کے، ان کو اپنے پہلے سے ٹیکل کرنا ہے، ان کو پہلے سے پڑھنا ہے. کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، ہماری جو پاور آف کنسنٹریشن ہوتی ہے نا، دیٹ از ہائر ان بگننگ. جب بھی ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، ہماری پاور آف کنسنٹریشن جو ہم چیزوں کو پک اپ کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از ویری ہائر ان بگننگ آف اسٹڈی سیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیفیکلٹ پارٹس کو، ڈیفیکلٹ پورشنز کو، جو موسٹ کریٹیکل اور چیلنجنگ ٹاپکس ہوں، ان کو ہم نے پہلے سے کرنا ہوتا ہے. دین موو ٹو ایزیئر ونس. پھر ہم نے ایزیئر کی طرف جانا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو مطلب پہلے ہارڈ ٹاپکس، چیلنجنگ اور کریٹیکل ٹاپکس ہوں گے، ان پہ ہماری گریپ اچھی ہو جائے گی. اور جب جو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سوکھے پہلے کر لیتے ہیں، اور جب ہمارے پاس مشکل آتے ہیں تو ہم اس وقت تو پڑھ کے تھک چکے ہوتے ہیں، اور جو ویسے بھی وہ مشکل ٹاپکس ہوتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نہ ہم سوکھے ایسے ایزیئر ٹاپکس پڑھ لیتے ہیں آسان سے، جن کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جو بندہ ویسے بھی کلاس روم میں یا ادھر ادھر بندہ پڑھ سکتا ہے، یا انٹرنیٹ وغیرہ سے ان کے کنسیپٹ لے سکتا ہے، ان کو پڑھ لیتے ہیں. باقی جو چیلنجنگ اور کریٹیکل ہارڈ ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کے آنے تک ہمارا مائنڈ بھی تھک جاتا ہے، یا تو ہم کسی جگہ پہ بزی ہو جاتے ہیں یا کسی جگہ کھیلنے لگ جاتے ہیں. 6th پوائنٹ کی بات کروں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بریک اٹ اپ. سارا دن نہ پڑھتے رہیں، ساری رات نہ پڑھتے رہیں، مسلسل کنٹینیولی نہ پڑھتے ہیں. بریک لیں. اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، ان میں 5 منٹ کی آپ کی بریک نہیں ہے نا، تو دیٹ از ناٹ فٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، جب آپ پڑھنا سٹارٹ کریں نا، 1 گھنٹہ پڑھیں، دین ٹیک اے 5 منٹ بریک. اس بریک کا آپ نے زیادہ اوور بریک نہیں کرنا اس کو. مطلب اس میں آپ نے فیس بک کی چیٹ نہیں دیکھنا شروع ہو جانا، واٹس ایپ نہیں دیکھنا شروع ہو جانا، انسٹاگرام پہ نہیں چلے جانا. اس بریک کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈسٹینس، یا تو آپ کوئی چیز کھا لیں، یا تو آپ جسٹ جو میں کرتا ہوتا ہوں نا، جو دیٹ از ویری ہیلپ فل، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس بریک میں ہم یہ کریں کہ اپنے جسٹ کلوز آور آئیز اینڈ ٹیک اے ریلیکس. جو یہ ریلیکس ہوتا ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ ول ریچارج آور برین. جی 7 پہ ہم آئیں گے کہ فالو یور باڈی کلاک. ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، there are certain times of the day when all of us are supercharged and when we are low. جیسے دیکھیں، ہم
کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں ہمارے دن میں کہ جب ہم انرجیٹکس ہوتے ہیں، مطلب ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، لیکن کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب ہم نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، مطلب ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یا تو ہم کھیل لیں یا ہم سو جائیں، تو جو اس وقت بچہ پڑھتا ہے نا، مطلب سونے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے پڑھنے میں، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ دے، دیٹ از ویری ڈیمیجفل، وہ اس کے لیے نقصان دہ سبب ہوتا ہے، کیونکہ جیسے دیکھیں وہ رات کو اس کے سونے کا ٹائم تھا، وہ پڑھتا رہا، صبح اس کا پڑھنے کا دل کر رہا ہوگا، تو وہ بھی جو ہے اس کا اپنا مائنڈ تو تھک گیا ہوگا رات کو پڑھتے پڑھتے، نہ وہ رات کو پڑھ سکے گا اور نہ وہ دن کو پڑھ سکے گا. There are certain times of the day when all of us are supercharged and when we are low. It's due to our body clock that has its own way of working, and different people have different peak energy time. بہت سے لوگوں کے different ٹائمز ہوتے ہیں ورکنگ کے. Some people are learn best early in the morning. دیکھیں کچھ بچے صبح کو صحیح زیادہ اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رات کو اپنی آنکھیں کھلے نہیں رکھ سکتے، رات کو نہیں پڑھ سکتے زیادہ دیر، ان کو صبح کو زیادہ پڑھنا چاہیے، رات کو ریلیکس کرنا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں بچے وہ رات کو پڑھنا زیادہ پریفر کرتے ہیں، ان کو رات کو پڑھ لینا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فالو اپ یور باڈی کلاک، اپنی باڈی کی کلاک کو فالو ضرور کریں اگر اپنے پرفیکٹ اسٹوڈنٹ بننا ہے. 8 نمبر پہ ہم بات کریں ڈیئر اسٹوڈنٹ، سلیپ ویل. سونا ہے اپنے جتنا آپ کی باڈی کو ریکوائر ہے، ایٹ لیسٹ 6 گھنٹے 6 گھنٹے تو کہتے ہیں کہ سونا. اگر آپ 6 گھنٹے رات کو نہیں سوتے نا تو یو آر ڈسٹربنگ یور برین. آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ کوائٹ اور کام نہیں ہوگا جب آپ 6 گھنٹے تک نہیں سوئیں گے. اور نو کنسنٹریشن ٹپس اینڈ ٹرکس آر گوئنگ ٹو بی ورکنگ آن اے ٹائرڈ مائنڈ اینڈ ٹائرڈ باڈی. جب آپ تھک چکے ہوں گے، نہ آپ کے کوئی ٹپ اور ٹرکس کا عمل کرنا، جو بھی آپ مطلب توجہ نہیں ہوگی، جب آپ تھک جائیں گے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں آئے گی. تو 9 نمبر پہ ہم اگر ہیں تو ایٹ ویل. جیسے دیکھیں پریفر گڈ چیزوں کو کھانے میں کریں. کچھ بچے کھانے کا صحیح مطلب نہیں کر رہے ہوتے، اچھا نہیں کھانا کھا رہے ہوتے، رات گئے تک پڑھتے رہتے ہیں اور صبح پھر آرڈر دے دے کر سب کچھ 2 نمبر چیزیں منگوا کے مطلب آرڈر پہ یا تو برگر وغیرہ کھا لیتے ہیں یا پیزا وغیرہ. تو جیسے دیکھیں ایٹ ہیلدی فروٹ کھائیں، ڈیری پروڈکٹس کھائیں، گڈ ویجیٹیبلز. اف یو ایٹ ہیلدی یور مائنڈ ول بی ہیلدی ٹو. fruits, vegetables and dairy products will keep your energy level up and make you fit for any task. جس یہ آپ کو کسی بھی ٹاسک کے لیے تیار کرتے ہیں. آؤٹ ڈور گیمز. جس آؤٹ ڈور گیمز کو آپ نے پریفر کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈور گیم پہ موبائل پہ پب جی اور پتہ نہیں کیا کچھ آ چکی ہیں، ان پہ لگنے کے بجائے آپ نے کرنا یہ ہے، جب آپ تھک جائیں نا تو ریلیکسنگ ایز اے ریلیکس آپ تھوڑا دیر تک باہر چلے جائیں بچوں کے ساتھ. جب آپ آؤٹ ڈور گیمز کریں گے تو دیز گیمز ول ریلیکس یور باڈی. جیسے آپ آبزرو کر رہے ہوں گے کہ جب آپ باہر جا کے گیم کھیلیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک سٹیبل پوزیشن پہ آ جائے گی. 11 نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں کیپ رجسٹر کی. یہ اسٹوڈنٹ دیکھیں آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے. آپ نے اچھے بچوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھتے ہیں. جب بھی ان کو مطلب وہ یا سکول آ رہے ہوتے ہیں، اکیڈمی آ رہے ہوتے ہیں یا گھر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایز اے ایڈ مشہوری کے طور پر انہوں نے اٹھا رکھا ہے، لیکن انہوں نے وہ رجسٹر اس لیے بنا رکھا تھا. رجسٹرس
وہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ کانسیپٹس سر دیتے ہیں کلاس میں، پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں، وہ ان کو اس پر لکھ کے وہ ہر وقت ان کو ریوائز کرتے رہتے ہیں. ایسی ٹرمز اس پہ لکھی ہوتی ہیں. اگر آپ بھی ایک ایسا رجسٹر بنا لیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا. 12 نمبر پہ ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کر رہے ہیں کنسیڈر یور سیلف ٹیلنٹ شیئر ود فرینڈس کی. ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، جو بھی چیز آپ پڑھیں، جہاں سے بھی آپ کنسیپٹ لیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ فرینڈس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے نا، میری بات یہ ذہن کھول کے سن لیں، یو کین ناٹ بی اے پرفیکٹ اسٹوڈنٹ. آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ مطلب کہیں گے کہ میں اپنا یہ کنسیپٹ اپنے دوست کو نہ دوں تو یو کین ناٹ بی اے پرفیکٹ اسٹوڈنٹ. آپ کبھی بھی ایک سکسیزفل اسٹوڈنٹ بن ہی نہیں سکتے. یو ول فارگیٹ ایوری ٹرم یو ول ریڈ دیٹ یو ول ناٹ شیئر ود فرینڈس. جو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے نا، وہ آپ 90% چانسز ہیں کہ وہ ٹرم بھول جائیں. وہ کنسیپٹس اپنے ان فرینڈ سے بھی لیا کریں جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ ہم سے ٹیلنٹڈ یا ہم سے زیادہ نہیں پڑھتے نا، تو میں آپ سے یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سے بھی کنسیپٹس لیا کریں. آپ کے یہ کنسیپٹس کو انکریز کرے گا اور بہت زیادہ آپ کو ہیلپ اپ کرے گا. 3rd نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کنسیڈر یور سیلف ٹیلنٹڈ. خود کو ٹیلنٹڈ کنسیڈر کریں. جیسے وین یو ول کنسیڈر یور سیلف ٹیلنٹڈ تو بلیو می اٹ ول گیو یو اے اسپر ٹو بیٹر ورک. جیسے یہ آپ کو ایک ایسی سپر پرووائڈ کر رہا ہوگا کہ آپ ایک میکسیمم ورک کر رہے ہوں گے منیمم ٹائم میں، بیٹر ورک کر رہے ہوں گے. اپنے کنسیپٹس کو انکریز کریں. ٹرسٹ یور سیلف. اپنے خود پر کانفیڈنس اپنے مطلب انکریز کریں. 14 نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں گا بگ ڈریمز. بڑے بڑے خواب دیکھیں. جیسے دیکھیں، اگر آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا نا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مشن میں ضرور کامیاب کر دے گا اگر آپ اس کے لیے محنت کرتے ہو. آلویز اپنے خواب بڑے کریں، اسٹرگل کریں اس کو. اسٹرگل یور اٹ موسٹ ٹو میک اٹ ہیپن. جیسے جب آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو آپ کے اندر یہ جذبہ بھی ہوگا کہ میں اس کو ریئلٹی کی طرف لے آؤں. ریئلٹی کی طرف لے آنے کے لیے جو آپ کو وہ کافی سارا ہیلپ آؤٹ کرے گا انشاءاللہ. 15 نمبر پہ بات کریں میک یور گولز. جیسے دیکھیں ایک اسپیسیفک پیریڈ میں اپنے گولز بنا لیں. ایک پیج پہ لکھ لیں کہ مطلب 2021 ہے، میں نے 1st نمبر پہ کیا کچھ کرنا ہے، میں نے 2nd نمبر پہ میرا پوائنٹ کون سا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، مطلب اس پیریڈ میں میں نے کون سے کام کرنے ہیں، میں نے کتنے میکسیمم مارکس اچیو کرنے ہیں. رائٹ ڈاؤن آن اے پیج واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ان دس پیریڈ. پن دس پیج ان فرنٹ آف یور اسٹڈی روم. اپنے اسٹڈی روم میں اس پیج کو پن کر دیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ اتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 16 نمبر پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈو ایوری تھنگ آن ٹائم. ہر چیز کو اپنے اسپیسیفک ٹائم میں کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم چیزوں کو اس وقت نہیں کر رہے ہوتے جب وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ارجنٹ بن جاتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ ڈو امپورٹنٹ تھنگز ناؤ بیفور دے بیکم ارجنٹ. ہم ان امپورٹنٹ ٹاپکس کو اور سکیپ کر جاتے ہیں. ڈو ناٹ اسکیپ اینی ٹاپک اینڈ ایون اینی لائن فار ٹمارو. کل کے لیے آج کا کام نہ چھوڑیں. اگر آپ سکپ کریں گے نا اینی ٹاپک کو، اینی لائن کو، یو ول بی آؤٹ آف دا کمپٹیشن. آپ پریزنٹ کمپٹیشن سے باہر ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جیسے 17 نمبر پہ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیٹ از میکسیمم پریکٹس. آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا ٹیچر سے، موٹیویٹر سے کہ پریکٹس میک پرفیکٹ. جس میں پریکٹس ول میک یو پرفیکٹ. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کو اپنی
کیریئر میں لیے ہیں. آپ 1 بجے تک 2 بجے تک پڑھتے ہیں اور آپ یہ امید بھی کرتے ہوں گے کہ میں 2 بجے تک پڑھ رہا ہوں تو میرے نمبر اچھے آئیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیں کہ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں نا، چاہے آپ ساری رات بھی پڑھ لیں، تو آپ کے وہ مارکس نہیں آئیں گے جو آپ نے مطلب آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوں گے وہ نہیں آئیں گے. کیونکہ پریکٹس کے بغیر ایک انسان، ایک اسٹوڈنٹ کبھی بھی اچھے مارکس نہیں حاصل کر سکتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، 18 پوائنٹ کی اگر میں بات کروں، ٹیچ ادرس، دوسروں کو سمجھائیں. جو آپ نے پڑھا ہے، مطلب آج کا ٹاپک آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی ٹاپک وہ ہو سکتا ہے، مطلب انہیبیٹرز کا آپ نے ٹاپک پڑھا ہے. انہیبیٹرز کو کسی اپنے فیملی کے ایجوکیٹڈ پرسن سے جو مطلب انٹرسٹڈ نہیں، مطلب جس کو مطلب پڑھنا لکھنا آتا ہو، اس کو وہ ٹاپک سمجھا دیں کہ یہ ایسے ٹاپک ہے، اس کے یہ کنسیپٹ ہیں، انہیبیٹرز یہ ہوتے ہیں. جب آپ اس کو کنسیپٹ سمجھا دیں گے نا، اٹ ول گو ٹو یور لانگ ٹرم میموری، یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا. اور ایوری ڈے یو شوڈ ٹیچ ادر واٹ ایور یو ہیو ریڈ. جو کچھ بھی آپ پڑھیں وہ کسی دوسرے کو سمجھا دیں. بلیو می، یقین کریں، وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا اور وہ ٹاپک جو ہوگا آپ کو زندگی تک یاد رہے گا. ریویژنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹری ٹیسٹ فار ایڈمیشن ان اینی کالج، کسی بھی ایڈمیشن کے لیے جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، دیٹ از دا نیم آف ملٹیپل ریویژنز. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں آپ نے میٹرک بھی پڑھی ہوگی، ایف ایس سی بھی پڑھی ہوگی، پچھلی کلاسز پڑھی ہوں گی. تو انٹری ٹیسٹ از ڈفرینٹ فرام ایف ایس سی اینڈ میٹرک اینڈ جسٹ از دا نیم آف ملٹیپل ریویژن. اب جتنا بھی پڑھتے ہیں، ایف ایس سی مسئلے بچے پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر بھی انٹری ٹیسٹ میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ریوائز نہیں کرتے. شارٹ لسٹنگ کریں، ریویژنز کریں، دین آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ انٹری ٹیسٹ میکسیمم مارکس سے اچیو ہوگا. 20 نمبر پہ ہم بات کریں، آلویز پرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. جس نے دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا، تو میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سچویشن سے بچا لے گا کہ جب بچے 1 نمبر سے 1 پوائنٹ سے رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور یاد رکھیں کہ پریئر از دا کی آف سکسیس. نماز پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. یو آر اے سکسیزفل مین، یو آر اے سکسیزفل اسٹوڈنٹ. ہائی لائٹس. 21 نمبر پہ میں بات کر رہا ہوں ہائی لائٹرز کی. جس میں دیکھیں، ایک جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے پاس ہائی لائٹر ضرور رکھتا ہے. جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ کلاس روم میں ہوتا ہے، جب وہ ریوائز کر رہا ہوتا ہے، پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، ریویژنز کر رہا ہوتا ہے. جس گڈ اسٹوڈنٹس آلویز فیلز ہم سیلف انکمپلیٹ وداؤٹ ہائی لائٹر. اگر ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے پاس ہائی لائٹر نہیں ہے نا، تو وہ خود کو انکمپلیٹ سمجھ رہا ہوگا. آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اچھے اسٹوڈنٹس کو، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ہائی لائٹر رکھتے ہیں اور ایوری ٹرم، ایوری امپورٹنٹ لائن، ایوری امپورٹنٹ ورڈ کو وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہائی لائٹ انیبلز یو فاسٹ اینڈ کوئک ریویژنز. 20 سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. یو کین، آپ کر سکتے ہیں. اور جس کام پہ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیکل کر رہے ہیں، یا آئی سی ایس، مطلب جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھ سے اچیو نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ میڈیکل ہو سکتا ہے، انجینئرنگ ہو سکتی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو میرا یقین کریں، یو ول فیل، آپ فیل ہو جائیں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، انجینئر بن سکتا ہوں، پائلٹ بن سکتا ہوں، انشاءاللہ